ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کے کنارے پر ایک چھوٹا مگر خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک دھوبی اور اس کا گدھا رہتا تھا۔ دھوبی غریب اور محنتی تھا مگر کبھی کبھی لالچی بھی بن جاتا۔ دھوبی گدھے کی مدد سے روزانہ کپڑوں کی گٹھریاں اٹھا کر دریا تک لے جاتا اور شام کو واپس گھر لے آتا۔ گدھا سیدھا سادہ تھا اور خاموشی سے اپنا کام کرتا اور کبھی شکایت نہ کرتا۔ دھوبی اکثر سوچتا اگر میرا گدھا اور زیادہ وزن اٹھائے تو میں زیادہ کپڑے لاد سکتا ہوں اور زیادہ پیسے کما سکتا ہوں۔ ایک دن اس نے گدھے پر معمول سے دگنا بوجھ لاد دیا۔ گدھا کے کمزور قدموں لڑکھڑانے لگے اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ راستہ کچا تھا، دھوپ تیز تھی مگر دھوبی کو اپنے منافع کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ گدھا بڑی مشکل سے دریا تک پہنچا۔ وہاں دھوبی کپڑے دھونے لگا اور گدھا ایک درخت کے نیچے سانس لیتا رہا۔ شام ہوئی تو دھوبی نے پھر بھیگے ہوئے کپڑوں کا بھاری بوجھ گدھے پر لاد دیا۔ واپسی پر راستے میں ایک پل آیا۔ گدھا تھکن سے نڈھال تھا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پل سے نیچے کیچڑ میں جا گرا۔ کپڑے بھی گندے ہو گئے اور کئی بہہ گئے۔ دھوبی غصے سے چیخنے لگا۔ اگلے دن بھی اس نے سبق نہ سیکھا۔ اس نے سوچا کل اتفاق تھا، آج پھر زیادہ بوجھ لادتا ہوں۔ اس بار اس نے کپڑوں کی تعداد کو مزید بڑھا دیا تاکہ زیادہ کام ہو اور زیادہ پیسے کما سکے۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پانی میں گر گیا۔ سارے کپڑے پانی میں گر کر خراب ہو گئے۔ دھوبی نے گدھے کو لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا مگر زیادہ وزن کی وجہ سے گدھا کھڑا نہ ہو سکا۔ گدھے کی حالت خراب ہو گئی، دھوبی گھبرا گیا۔ اس نے بہت زور لگایا مگر گدھا باہر نہ نکال سکا۔ آخر کچھ راہگیر آئے، انہوں نے مدد کی اور گدھے کو باہر نکالا۔ ایک بوڑھا راہگیر بولا، اے دھوبی، تو نے ایک بے زبان جانور پر ظلم کیا ہے۔ لالچ میں اندھا ہو کر تو نے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا۔ دھوبی بوڑھے کی بات سے شرمندہ ہوگا اور اگلے دن اس نے معمول کے مطابق کم کپڑے لادے اور دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور دھوبی روزانہ معمول کے مطابق کپڑے دریا پر لے جاتا اور شام کو واپس گھر لے آتا۔ گدھا بھی دھوبی سے خوش تھا۔ ایک دن دھوبی کپڑے لاد کر دریا پر جا رہے تھا کہ راستے میں اس کی نظر ایک اور دھوبی پر پڑی جو اپنے گدھے پر زیادہ کپڑے لاد کر جا رہے تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ زیادہ پیسے کمائے گا۔ لالچ اور حسد کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی۔ اگلے دن اس نے لالچ میں آ کر گدھے پر زیادہ کپڑے لاد دیے۔ گدھے کی ٹانگیں کانپنے لگی، وہ بڑی مشکل سے چل رہے تھا۔ جب وہ دریا کی پل پر پہنچا تو وہ ڈر سے روک گیا۔ دھوبی نے رسی کو زور سے کھینچا اور پل پار کروانے کی کوشش کی مگر گدھا دریا میں جا گرا۔ دھوبی غصے میں آ گیا اور اس نے گدھے کو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا۔ جب دھوبی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے دیکھا کہ گدھا اب چلنے کے قابل نہیں رہے۔ اب دھوبی خود دریا تک کپڑے اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ گدھا روز اس کی کتنی مدد کرتا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ روز گدھے کے پاس بیٹھتا، اسے چارہ کھلاتا، پانی پلاتا اور اس کے جسم پر مرہم لگاتا۔ وہ افسوس سے کہتا، میں نے تجھے صرف کمائی کا ذریعہ سمجھا، ساتھی نہ سمجھا۔ کئی ہفتوں بعد گدھا آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا۔ دھوبی نے اس دن عہد کیا کہ اب کبھی اپنی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لا دے گا۔ اب وہ جتنا کام مناسب ہوتا اتنا ہی لیتا، کم کماتا مگر سکون سے رہتا۔ گدھا بھی خوش رہنے لگا۔ گاؤں کے لوگ جب یہ قصہ سنتے تو کہتے، لالچ بری بلا ہے۔ جو ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے اکثر ہاتھ میں موجود بھی کھو دیتا ہے۔